السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوڈنٹ ٹیوب۔ آج کے اس لیکچر میں 9th کلاس بایولوجی کا چیپٹر 1 چل رہا ہے اور ٹاپک ہے ہمارا آج کا قرآن اینڈ بایولوجی، یعنی کہ قرآن کیا کہتا ہے بایولوجی میں سے ریلیٹڈ۔ The Almighty Allah has conveyed a great knowledge about the origin and characteristics of animals and plants through our holy book, the Quran. A few of ayah are quoted as under. اب اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانوروں اور پودوں کے متعلق ان کی کیریکٹرسٹکس یعنی کہ ان کی خوبیاں، ان کا جو اوریجن ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تمام چیزیں قرآن پاک میں ڈفرینٹ آیاز میں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک آیت ہے اللہ سیز وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے تمام جانداروں کو پانی سے بنایا ہے۔ تو سائنس بھی یہی کہتی ہے، اگر آپ ایگزامپل دیکھیں ایک بہت بڑی، تو جو ہیومن باڈی جو ہے وہ 60% واٹر سے بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی آیت میں بھی یہ صاف واضح ہے اور سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اینڈ اللہ ہیز کریٹڈ ایوری اینیمل فرام واٹر of them there are some that creep on their bellies, some that walk on 2 legs and some that walk on 4. Allah creates what he will. Lo, Allah is able to do all things. اور اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے جاندار ہیں جو creep on their bellies یعنی کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ 4 پاؤں پر چلتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور آخر میں اللہ از ایبل ٹو ڈو آل تھنگس، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ نور کی یہ آیت 45 ہے۔ اس کے بعد ہے Here water is symbolized with the protoplasm as the basis of life, and the vital power of protoplasm seems to depend on the constant presence of water. تو یہاں پر پانی کو جو ہے وہ سمبلائز کیا ہے پروٹوپلازم سے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پروٹوپلازم جو ہے وہ ایک سیل کا ایک لیونگ پارٹ ہوتا ہے جو کہ پلازما ممبرین سے سراؤنڈڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ آگے اسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اور protoplasm seem to depend on the constant presence of water، اور اسی لیے جو پروٹوپلازم ہے اس میں مستقل پانی کی جو موجودگی ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیا ہے and in the earth are neighboring tracts, vineyards and plugged lands and date palms like and unlike which are watered with one water, and we have made some of them to excel others in fruit. Lo, herein verily are portents for people who have sense. سورہ رعد کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھجور ہیں اور کھیتی ہے، بعض کی بہت ساری شاخیں ہیں، بعض کی کم ہیں، پانی ان کو ایک ہی سا ملتا ہے، اور ان میں سے سم جو فروٹس ہیں ان کو ان کے ذائقے پر فضیلت دی ہوئی ہے، اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پودوں کی نشو و نما اور ان کی بڑھوتری کے متعلق اپنے بہت سے حقائق کو ہم پر آشکار کیا ہے۔ تو یہاں پر Here Allah has revealed some facts about plant growths and development، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پلانٹ سے ریلیٹڈ جو ہے ڈفرینٹ حقائق جو ہیں وہ واضح کیے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے بایولوجی اینڈ قرآن یعنی کہ قرآن کیا کہتا ہے بایولوجی میں سے ریلیٹڈ وہ ہم نے پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔ ویڈیو ہیلپ فل رہا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔